عادت رہی ہے شروع سے ہی کہ میں اپنی گفتگو کو بامقصد بنوں اور موجودہ حالات کی تقاضوں کے مطابق بات کروں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حالات تقاضا کر رہے ہیں وہ کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کا برقرار ہے، مسلمان اجتماعی طور پر متحد رہیں، ایک پلیٹ فارم پر رہیں، اتحاد ہو۔ تو وہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب مسلمانوں کے نظریات ایک جیسے ہوں۔ تو مسلمان الحمدللہ قدیم، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے جائیں گے، پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ایک عقیدے اور نظریے پر پابند تھے، ایک جیسی باتیں کرتے تھے، ایک جیسی گفتگو ہوتی تھی، تو مسلمان متحد تھے۔ پھر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مختلف قسم کی سوچیں مسلمانوں میں ہر زمانے میں کوشش کی گئی کہ وہ مسلمان اپنی اصل سے ہٹ جائیں، اور اب تو ایسا معاملہ ہو گیا کہ ہر بندہ ہی تقریباً ہر دوسرا بندہ جو ہے مبلغ بن کے، جس نے نہ کوئی اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کی، نہ دین اسلام کے بارے میں کوئی جو علوم ہیں قرآن کریم کے وہ پڑھے سمجھے، کسی کے ساتھ بغیر سیکھے سکھائے لوگ آ کے اسلام سکھانا شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں اسلام معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو گیا، اور وہ باتیں مسلمانوں کے اندر رائج ہونا شروع ہو گئی جو مسلمانوں کو دین سے دور کر رہی ہیں۔ انتشار ہو رہا ہے، تو ہم میدان عمل میں انتشار کو ختم کرنے کے لیے آئے، انتشار بڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے، خالق مالک ہے، وہ یہ جانتا ہے۔ اس کے فضل و کرم سے ہی یہ ممکن ہوا کہ جیلم شہر تو الحمدللہ مکمل صاف ہو گیا ہے اس حوالے سے کہ وہ جو گھروں میں لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، الحمدللہ وہ ختم ہو گئے، نہ ہونے کے برابر ہو گئے، اور دیگر پورے ملک میں یہ بات شروع ہو گئی کہ لوگوں نے اصلاح اپنی کر لی، اور ایک نئی چیزیں جو رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی الحمدللہ اس میں کمی واقع ہوئی۔ بنیادی تصور یہ ہے جو فتنوں کے جو بھی مختلف قسم کے فرقے بنائے گئے، فتنے لائے گئے، ہم تو کہتے ہیں کہ حضور نے جو یہ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے خطبے میں، ہمیں تو نبی پاک نے اس بات کی گارنٹی دے دی ہے کہ یہ امت کبھی بھی، اس امت کا کثیر طبقہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا، اس بات کی گارنٹی نبی پاک نے دی ہے، اور یہی ختم نبوت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے بہت اس پر کلام کیا ہے، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ حضرت میاں صاحب کی کتاب پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے پھر بڑی کتابیں پڑھنے کا اور بڑی بڑی باریک چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ تو علامہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مرصاد العباد، اس کے حوالے سے لکھا کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج کیوں بنایا گیا، آپ پر ختم نبوت کیوں کی گئی، آخری نبی آپ کو کیوں بنایا گیا؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھئی امت آتی تھی، نبی آتے تھے، امت کو تعلیمات دیتے تھے، پھر وہ نبی تشریف لے جاتے تھے، ان کا وہ پردہ فرما جاتے، وصال فرما جاتے، پھر بعد میں قوم ایک عرصے تک حق پر قائم رہتی، پھر کیا ہوتا، گمراہیاں آ جاتی، پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی حق کو واضح کرنے کے لیے ایک اور نبی کو بھیج دیتا۔ بنی اسرائیل میں یہ طریقہ رائج رہا، ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی تشریف لائے، ایک علاقے کے لیے، ہر علاقے کے لیے مختلف انبیاء آتے رہے، تو یہ طریقہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تھا۔ تو قادیانی مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی تو ضرورت ہے نا، یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ کہ نبوت کی ضرورت قیامت تک ہے، تو یہ کیا بات ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ نبی آخری ہیں تو نبی تو آنا چاہیے تھا، اب جو اختلاف ہو رہے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا چاہیے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ دیکھیں نبوت کا بنیادی مقصد ہے امت کی کثیر تعداد سے گمراہی کو دور کر دینا، کہ قیامت تک اب حضور نے یہ حکم دے دیا، یہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا امت کو کہ میری امت کبھی بھی ساری کی ساری گمراہ نہیں ہو سکتی، جتنا مرضی کوئی زور لگا لے، جتنا مرضی پیسہ لگا لے، جتنی سازشیں مدلی کر لے، جتنے مرضی جھوٹ بول لے، امت کی اکثریت کو کبھی بھی نہیں توڑا جا سکتا۔
ارشاد فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. گمراہی پر جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی. فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب تم یہ دیکھو کہ بہت زیادہ لوگ اختلاف کرنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر سواد اعظم مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت کی پیروی کرنا شروع کر دو. دیکھو کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کیا کرتی ہے. اب یہ کہنا کہ بندہ خود سرچ کرے، خود کیا کرے، ریسرچ کرے، بظاہر تو یہ بہت بڑا ایک اچھی بات ہے، سماعتوں کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ یار ایک بندہ کہتا کہ کسی کے پیچھے چلنے کے بجائے بہتر یہ کہ بندہ کیا کرے، خود تحقیق کرے. لیکن اگر اس کی حقیقت میں آپ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ آج کل کی تحقیق یہ ہے کہ نہ خود پڑھنا ہے اور نہ کسی پڑھے ہوئے کی بات پر اعتبار کرنا ہے. جب وہ بندہ ہمارے سامنے آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے خود ریسرچ کی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا ہے. تو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کا، ڈائریکٹ حدیث پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے اس زبان میں خود سمجھیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم تو ترجمہ پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ تو میں کہتا ہوں کہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، نبی پاک نے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا، صحابہ نے ترجمہ کیا ہے. ترجمہ کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں نا بھائی، مولوی حضرات ترجمہ کرتے ہیں. حدیثوں کا ترجمہ کنہوں نے کیا ہے؟ علماء نے کیا ہے نا بھائی. بولے ہیں مسئلہ کو نہیں اوپر پریشانی والی. عالم ترجمہ کرتا ہے، علماء ترجمہ کرتے ہیں. تو ایک بندہ ترجمہ پڑھ کے کہتا کہ میں ڈائریکٹ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ بات ہی غلط ہے. ترجمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، حالانکہ ڈائریکٹ تو نہیں پڑھ رہا. ڈائریکٹ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ عربی کو ڈائریکٹ سمجھتا. تو میں نے ہزاروں بندوں کے سامنے ڈائریکٹ قرآن پاک رکھا ہے کہ یہ لو بھائی پڑھو، مجھے بھی پڑھاؤ. ہزاروں بندوں کے سامنے میں نے حدیث کی کتاب رکھی ہے، یہ لو مجھے بھی پڑھاؤ، خود بھی پڑھو. لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے، لکھیا پڑھیا سب بلا بیٹھی ایک نام سجن دا. بالکل بندہ کوڑا ہو جاتا ہے. بنیادی طور پر ڈائریکٹ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس علم کو، اس فن کو حاصل کریں، محنت کریں، کوشش کریں اور پھر آپ ڈائریکٹ پڑھیں. تو پھر تو مزہ آیا نا. اب میں نے 20 سال لگا کر درس نظامی کتابوں کا علم لگا کے میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں خود سمجھ سکتا ہوں. لیکن میرا بھی دعویٰ یہ نہیں ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ دینی معاملات میں، فقہی معاملات میں 20 سال کی ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ریسرچ بالکل حق پر مبنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ کہنا کہ بھائی میں ڈائریکٹ کروں گا، ریسرچ کروں گا، بظاہر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی، یعنی ہمیں ان لوگوں سے پالا پڑا ہے جو خود ڈائریکٹ پڑھ بھی نہیں سکتے اور کسی پڑھے ہوئے کا یقین بھی نہیں کرتے. یعنی اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم حدیث سناتے ہیں. لاہور لاسٹ ٹائم میں گیا، 2 دن کا ہمارا وہاں پہ پروگرام تھے، تو وہ 6-7 لڑکے انہوں نے بلائے ہوئے تھے جو نئے ریسرچر تھے. تو جب میں ان کے سامنے حدیث پڑھتا تھا وہ مجھے کہتے تھے جی ہمیں کیا پتا جی آپ ترجمہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو میں کہتا تھا بھائی آپ کو عربی آتی نہیں، میری عربی پڑھی ہوئی کا آپ کو اعتبار نہیں، تو میں پھر آپ کو حلف ہی دیتا ہوں، قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں کہ میں غلط ترجمہ. اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب نہ تم اپنی عربی سمجھ سکتے ہو نہ میرا حلف مانتے ہو، تو بات کیسے حل ہوگی؟ تو الحمدللہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ محض ایک فراڈ ہے کہ بھائی ڈائریکٹ آپ نے پڑھنا ہے جی، ڈائریکٹ پڑھنا ہے. وہ ڈائریکٹ پڑھنے والا بندہ مجھے آج تک نہیں ملا سوائے عالم دین کے. سوائے عالم دین کے کوئی ڈائریکٹ پڑھنے والا بندہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سمجھا سکتا تھا، قرآن کے نہیں سمجھا سکتا تھا. ہر زبان میں ایک قرآن نازل ہو جاتا. دنیا میں جتنی زبانیں نازل ہوتی بولی جاتی ہیں، اللہ قادر ہے اس پر، قادر ہے نا کہ ہر زبان میں ایک قرآن پاک نازل فرما دیتا. عربوں کا عربی میں ہوتا، اردو والوں کا اردو میں نازل ہوتا، پنجابیوں کا پنجابی میں، سندھیوں کا سندھی میں، فرانسیوں کا فرانسیسی میں نازل ہوتا اور وہ خود پڑھ لیتے. لیکن اللہ نے ایسا کیا ہے؟ کتنی زبانوں میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے، محبوب کریم کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے. اور ڈائریکٹ قرآن صرف نہیں بھیجا، ساتھ استاد بھی بھیجا. جتنی کتابیں بھیجی ساری ساتھ ساتھ ایک ایک استاد بھی، اور انہوں نے آگے بتایا. حضور نے فرمایا کہ میری امت کا استاد عبداللہ ابن مسعود ہے، اس سے قرآن سیکھو، دین سیکھو. تو یہ پوری ترتیب ہے کہ دنیا کا کوئی فن بھی آپ بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے.
سکول کی ساری کتابیں انسانی کتابیں ہیں، ایم اے تک 16 سال تک جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ساری کس نے لکھی ہوئی ہیں؟ انسانی کتابیں ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان کے ترجمے بھی دستیاب ہیں، حل شدہ پیپر بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں، لیکن کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ بھئی بچے کو اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ پڑھ لیں گے اور امتحان پاس کر لیں گے۔ اسکول بھی بھیجتے ہیں، فیسیں بھی لگاتے ہیں۔ انسانوں کا بنایا ہوا نصاب بغیر استاد کے سمجھ نہیں آتا، خدا کا بھیجا ہوا نصاب بغیر استاد کے سمجھ آ جائے گا؟ سمجھو تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو۔ لہذا اس فکر کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ ہے، یہ جو جیلم کے اندر فکر اٹھائی گئی، جس کو لانچ کیا گیا، جس کے پیچھے پیسے لگائے گئے، جس کو ہر قسم کی، وہ ایک آج کل کوئی قصیدہ خواں ہے وہ جو پردے پہ یا سکول کے پر تنقید کرتا ہے، اس نے زبان سخت استعمال کی، ہم بھی کہتے ہیں سخت زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے، لیکن باتیں ساری غلط ہیں، نہیں کی۔ انداز کرنے کا سخت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن کیا کیا گیا؟ اس کو فوراً گرفتار بھی کیا گیا، اس کی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ بھی کی گئی کہ یہ زبان ٹھیک استعمال نہیں کر رہا۔ معاشرے کے ایک معاملے میں پردے میں اسکول میں بچیوں کے پڑھنے کے والے سے ایک بندے نے سخت زبان استعمال کی، اس کے خلاف فوراً ایکشن ہو گیا، لیکن ایک عرصہ ہو چکا ہے، 16 سال سے ایک بندہ جیل میں بیٹھ کر نہ اس نے نبی کی ذات کو بخشا، نہ کسی ولی کو چھوڑا، نہ کسی صحابی کو چھوڑا، اتنی سخت زبان استعمال ہوتی ہے لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں۔ تو ہم یہی سمجھیں گے نا کہ اس پر کسی کا ہاتھ ہے، کسی کی سپورٹ ہے۔ ہمیں تو کسی کی سپورٹ نہیں سوائے مدینے والے کے، ہمیں اور کوئی نہیں، اور ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، کوئی نہیں ہمیں کو مار دے گا اور آ جائے گا، اللہ اور پیدا کر دے گا، مالکان نوکران کی کمی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ چھوڑ دیں آپ، اس فکر کے پیچھے یہ ہے کہ بزرگوں سے جان چھڑانی ہے۔ جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ 1200 سال کا نظام میں نے کیا کرنا ہے، چیلنج کیا، 1200 سال میں جو بابے آئے ہیں میں نے ان کو 1200 سال تھوڑے سا عرصہ ہوتا ہے، اگر 1200 سال تک اسلام نہیں رہا تو پھر آپ کے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ درمیان میں آپ کے پاس جو قرآن پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا ہے، جو عقیدہ پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا ہے؟ اگر 1200 سال جھوٹے ہیں تو آپ کیسے سچے ہیں؟ آپ کے پاس تو وہ قرآن وہی پہنچا جو بزرگوں نے پہنچا ہے۔ تو بزرگوں کو نکال کر رہتا کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اب حج ہے نا، حج تو حج کی میں نے بات کی، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا پر بنایا گیا ہے، جو کس کہاں پہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا ہے وہ بکہ شہر کے اندر ہے۔ علماء کہتے ہیں مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں۔ مکہ تب کہتے ہیں جب پورا شہر مراد ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکہ۔ اور بکہ تب کہتے ہیں جب حرم کی حدود مراد ہو، حدود حرم کے اندر اندر جو علاقہ اس کو بکہ کہتے ہیں، پورے مکہ کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بکہ کے اندر جو جگہ ہے، جو گھر ہے، وہ سب سے پہلا گھر بنایا وہ گھر ہے، اور وہ کس چیز سے بنا ہے؟ پتھروں سے بنا ہے نا بھائی، پتھر لگے ہوئے ہیں، پتھر وہ بھی پتھر ہیں جنہیں کعبے سے باہر پھینکا گیا ہے، اور یہ پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے جسے محبوب نے بنایا، جسے خلیل نے بنایا ہے، اس کی تعظیم کا حکم ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر خدا کی نشانیاں ہیں، کیا ہیں؟ روشن نشانیاں، اللہ کی وحدانیت پر، دین اسلام کے سچ ہونے کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے رہے، خدا اس کو اپنی نشانی فرما رہا ہے۔ بھائی وہ بھی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، سارے پتھر خدا کی نشانی نہیں، وہ پتھر جس پر اللہ کے حبیب کے قدم لگ جائیں وہ نشانی بن جاتا ہے۔ اچھا جی، پتھر تو نکالے گئے، پتھر تو کعبۃ اللہ سے نکالے گئے ہیں نا۔ حضور نے کیا کیا؟ حضرت علی کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور فرمایا کہ کیا کرو، یہ بھی نکالو، یہ بھی نکالو۔ سارے پتھر نکالے گئے، پتھروں کو نکالا گیا، اور ان پتھروں کو کیا کہا گیا؟ یہ کیا ہیں؟ جہنم کا ایندھن ہے، یہ نجس ہیں، پلید ہیں، مشرک بھی پلید ہیں، ان کو پوجنے والے بھی کیا ہیں؟
پتھر نکالے جا رہے ہیں. ایک وہ بھی وقت ہے کہ پتھر نکالے جا رہے ہیں, ان پتھروں کو پھینکا جا رہا ہے, یہ بت ہے. اور ایک پتھر وہ ہے جسے کعبہ کے پہلو میں لگایا جا رہا ہے اور اس کے سامنے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی. تمہارا طواف مکمل نہیں ہوتا, تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اس پتھر کے سامنے 2 رکعت نہ پڑھ لو. جیسے کیا کہتے ہیں, مقام ابراہیم ہے نا, آج بھی سنہرا گنبد اس پر بنا ہوا ہے. تو اس کے اندر میں جب گیا تھا میں نے بھی جھانک کے دیکھا, قدم شریف کے نشان ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پر پتھر پر تھے, اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کیا, اس میں نشان ثبت ہو گئے, پتھر نرم ہو گیا. پتھر کیا ہو گیا؟ نرم ہو گیا. اللہ فرماتا ہے یہ خدا کی نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے سامنے نماز پڑھنی ہے. پوچھا یا رب وہ تو پتھر نکالے جا رہے ہیں, ہمیں تو پتھروں سے دور کیا جا رہا ہے. تو جواب یہ ملتا ہے, قرآن و سنت گویا ہوتا ہے, حدیث یہ بتاتی ہے, محدثین کا فہم یہ بتاتا ہے, مفسرین کا فہم یہ بتاتا ہے کہ بھائی جس پتھر کی نسبت ہے خدا کے دشمن سے, جس پتھر کی نسبت ہو اسے باہر پھینکا جاتا ہے, اور جس پتھر کی نسبت ہو خدا کے حبیب سے اس کے سامنے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں سے منسوب ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے. آپ کا حج کیا ہے؟ بزرگوں کی نشانیاں تو ہیں. آپ 2 چادریں پہنتے ہیں سفید رنگ کی, کبھی سوچا ہے یہ کیوں پہنتے ہیں؟ کوئی جیب نہیں اس میں, کوئی سلائی نہیں ہے, وہ 2 چادریں ہیں. تو کوئی بندہ کہے نا سہولت تو ہونی چاہیے. اگر وہ 2 چادریں نہ پہنے تو حج ہوگا, عمرہ ہوگا؟ تو یہ اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے. یہ کیا ہے؟ خلیل اللہ کا لباس ہے. جس وقت وہ بلا رہے تھے, جس وقت وہ لبیک اللہم لبیک فرما رہے تھے, اس وقت انہوں نے چادریں پہنی ہوئی تھی. فرمایا تمہارا حج اور عمرہ نہیں مکمل ہوتا جب تک تم بابے کے جیسا لباس پہن کر عمرہ نہ کر لو. آگے بڑھو بھائی. 2 پہاڑیاں ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں, یہ رب کی نشانیاں ہیں. شاعر کا مطلب ہوتا ہے جس طرح جھنڈا ہوتا ہے نا آپ کا, پاکستان کا ایک جھنڈا ہے, وہ نشانی ہے آپ کی. یہ پاکستان کا جھنڈا ہے, یہ ترکی کا جھنڈا ہے, نشانی ہے. اسلام کی نشانی ہے یہ 2 پہاڑیاں. اللہ کی نشانیاں ہیں 2 پہاڑیاں. یا اللہ کیوں ہے؟ کہ فرمایا اس لیے کہ اس میں ایک ان کے درمیان ہماری ایک مائی بھاگتی رہی ہے. آپ کہتے ہیں بابے شے کوئی نہیں, ہم کہتے ہیں بابے تو بابے ہیں, ہماری تو مائی بھی بڑی شے ہے. ساڑیاں تو مائیاں نال کو نہیں لبدا, بابے نال تو مقابلہ کرنا پھر دیں. مائی صاحبہ نے اس پہاڑیوں کے درمیان جو چکر لگائے ہیں وہ بچے کی پیاس بجھانے کے لیے لگائے ہیں, عبادت کے لیے نہیں تھا. وہ صحیح نہیں کر رہی تھی. وہ کس کے, وہ کیا کر رہی تھی؟ ان کا تو بچہ پیاسا تھا, وہ تو بچے کے لیے ڈھونڈنا چاہتی تھی. وہ کبھی تیز چلتی تھی, کبھی آہستہ چلتی تھی. توجہ کریں, ان کا تو مسئلہ ہے. یہ تو بیچارے ہے ہی ایسا نا, اس کی طرف نہ دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں. وہ چلتی ہیں, وہ کس لیے بھاگ رہی ہیں؟ ان کے بچے کو پیاس لگی ہے. وہ کوئی صحیح عبادت تو نہیں نہ کر رہی. بچہ پیاسا ہے, فکر ہوتی ہے کہ آگے جائیں, کوئی پانی کی کوئی چیز ملے کھانے پینے کو, پھر رک جاتی ہیں, تیز چلنا شروع کرتی ہیں, پھر رک جاتی ہیں, بچے کی فکر آتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے جتنی بار میری ولیہ وہاں پہ جتنے چکر لگائے تم نے بھی لگانے ہیں قیامت تک. جس مقام پہ وہ تیز چلی ہیں تم نے بھی تیز چلنا ہے, جس مقام پہ وہ آہستہ چلی ہیں تم نے بھی. ایک ایک ادا کو زندہ رکھ کے بتایا کہ اگر اس دین سے بابے نکال دی جائیں یا مائیاں نکال دی جائیں تو رہتا ہی کچھ نہیں ہے. تو ساری نشانیاں, سارے معاملات بزرگوں سے منسوب ہیں. پورا حج آپ کا کیا ہے؟ آپ ایک ایک چیز کو چیک کر لیں, ایک ایک چیز کو چیک کر لیں. حج میں رمل کرتے ہیں تو بابوں کا طریقہ ہے. رمل یہی ہے نا کہ صحابہ اکرام کو کافروں کے سامنے جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کمزور ہو گئے مسلمان,
ان کا تو اب جب سے اسلام قبول کیا تو فقیر ہو گئے ہیں، اب چل نہیں سکتے، تو حضور نے فرمایا کافروں کے سامنے چلنا ہے تو تھوڑا ایسے ایسے کر کے چلے، پتہ چلے کہ ہمارے اندر طاقت ہے۔ آج نہ وہاں پہ کافر ہے، نہ کوئی تانے دینے والا ہے، لیکن بابوں کی سنت آج بھی قائم ہے، طریقہ قائم ہے۔ کیڑی گل تساں دساں، کون کون سی بات بتائیں آپ کو کہ جو بزرگوں کو نکال کر آپ کر کے دکھائیں ہمیں؟ آپ قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی کس کا طریقہ ہے؟ یہ قربانی کس کا طریقہ ہے؟ یہ بھی تو حضرت خلیل اللہ، حضور سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد روحانی والد ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو یہ قربانیاں کرتے ہیں نا ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تگڑا بیل تلاش کرتے ہیں، خیال یہ ہے کہ یہ کام آئے گا۔ شریعت نے بتایا ہے کہ اس کا تو سینگ بھی کام آئیں گے، اس کے تو کھر بھی کام آئیں گے، اس کے بال بھی کام آئیں گے۔ تو خدا کے رستے کی جس جانور کی نسبت توجہ سے سننا ہے، اگر جانور کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ بھی کام آتا ہے، تو بندہ اللہ کا ولی ہو تو وہ کام کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ کس کس کو میں کیا کیا بتاؤں آپ کو؟ لہذا بزرگوں کے تو میلے لگے رہیں گے، یہ عرس تو ہوتے رہیں گے۔ میلے سے مراد میری اصطلاحی میلہ نہیں ہے، وہ ملاپ سے ہے۔ میں اس میلے کو نہیں مانتا جس میں ڈھول بجائیں، جس میں گانے بجے ہوں، وہ نہیں، وہ میلہ نہیں۔ میری مراد کیا ہے؟ وہ ملاپ جس میں لوگ ملتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہی تو حکم ہوا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے مسلمان کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ نے نماز سے لے کر حج تک ہر عبادت کو اس لیے رکھا کہ لوگ احسان فراموش نہ ہوں، اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں کہ یہ طریقہ میرے نبی کا ہے، یہ طریقہ ابراہیم کا ہے، یہ طریقہ اسماعیل کا ہے، یہ طریقہ سیدہ ہاجرہ کا ہے۔ تو اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کا تو دیا گیا کہ یہ تمہارے محسن ہیں، طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ محسنوں کو بھولا نہیں جاتا۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا ہو، جن کی وجہ سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ان پر ہی زبان درازی شروع کر دیں؟ یہ ہم سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم سے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے محبوب تو وہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ربنا وبعث فیہم رسولا کی دعا کی ہے۔ یا اللہ ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں کیا عطا فرما؟ اس کعبے کی مزدوری یہ مانگتا ہوں کہ آخری نبی کو میری نسل سے پیدا فرما، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا وہابی، ہم حالات کے مطابق تھوڑا سا تصرف کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے مرزے دور ہو۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے جس کو اس پر مان ہے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول، آواز آنی چاہیے، ہم رسول جنت رسول، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ بزرگوں سے رشتہ مضبوط رہے گا، نبیوں سے، ولیوں سے، صالحین سے۔ کہ ہماری پہلی تعلیم ہے صراط الذین انعمت علیہم، خدا نے بابوں کے رستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔